فرمایا کہ اتنی کالز آتی ہیں لڑکیوں کے والدین کی, ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, ہماری بیٹی 45 سال کی ہو گئی, ہماری 50 سال کی ہو گئی, ہمارے ساتھ یہ مسئلہ, ہمارے بیٹی کو طلاق ہوئی ہے, دوبارہ شادی نہیں ہو رہی, وہ بیوہ ہو گئی جوانی میں, دوبارہ شادی نہیں ہو رہی. ابھی نکاح ہوا تھا, 2 دن بعد لڑکے کا بائک پہ ایکسیڈنٹ ہوا, 2 دن کی دلہن جو بیوہ ہو گئی, بالکل ینگ 22-23 سال عمر, اور 10 سال ہو گئے وہ ایسی کی ایسی ہی بیٹھی ہے. بڑے مسائل ہیں. تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ ایک مہم میں میرا ساتھ دیں. میں نے کہا جی کیا مہم ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو جہیز ہے نا, جہیز, اس کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, تو آپ اپنے بیانات میں جہیز کے خلاف مہم چلائیں. کیا چلائیں؟ اور فرمایا میں نے احیاء سنت کے نام سے ایک ادارہ کھول لیا ہے جس کا کام ہوگا کہ جہیز کے بغیر جو لوگ لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اس ادارے سے رابطہ کریں. اور میں بھی اپنے بیانات میں جہیز کے خلاف مہم چلاؤں گا تاکہ دھڑا دھڑ شادیاں ہونا شروع ہو جائیں. دے مار 4.5, یہ تو میرے الفاظ ہیں, دے مار 4.5. ادھر رشتہ آیا, ادھر لڑکی, لے بھائی لے بھائی, ادھر آیا ہٹو بچوں. کیونکہ اتنے لوگ بیان جب ہمارے سن کے داڑیاں رکھ سکتے ہیں, شراب سے توبہ کر سکتے ہیں, زنا سے توبہ کر سکتے ہیں, تو جہیز سے توبہ نہیں کر سکتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے عرض کیا, میں نے کہا حضرت عرض یہ ہے کہ یہ مہم کامیاب نہیں ہوگی, اور یہ جہیز کے خلاف آپ جتنی بھی مہم چلائیں گے, اللہ کرے میرا یہ بیان انڈیا میں بھی چلے, اور جو لوگ جہیز کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں نا بہت زیادہ, اللہ کرے وہ یہ میری باتیں سن لیں. میں نے حضرت سے عرض کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے جہیز کے خلاف تو میں ویسے بھی بیان کرتا ہوں, آپ بھی کریں, ہم سب مل کے کریں گے, لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. جہیز بھی کسی اور چیز کی پیداوار ہے, کوئی اور غلط کام ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں مارکیٹ میں جہیز آیا ہے. وہ غلط کام ختم کریں گے, جہیز مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا؟ بولو, خود بخود شارٹ ہو جائے گا. دیکھو ایک گٹر کھلا ہوا ہے کسی کے گھر کے باہر, وہاں مچھر آ کے بیٹھتے ہیں, اور گھر والوں کو ملیریا ہو رہا ہے, محلے والوں کو. آپ ملیریا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو ہاتھ دھو کے, ملیریا تو ہوتا رہے گا جب تک گٹر کھلا ہوا ہے اور مچھر وہاں پہ پل رہے ہیں. عقل مند آدمی سب سے پہلے گٹر کا ڈھکن لگانے کی کوشش کرے گا, جو کہ کراچی میں نہیں ہے. کراچی میں گٹر میں ڈھکن, کل میں کہیں بیان کر رہا تھا, لونڈے لپاڑے چھڑے چھاٹ گٹروں کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے ٹائم پاس کیا کرتے تھے. اب گورنمنٹ نے وہ سہولت بھی کیا کر دی ہے, ختم. گٹروں سے ڈھکن ہی غائب ہے, بیٹھیں کہاں پہ, ڈائریکٹ گٹر میں گر جاتے ہیں اگر وہ بیٹھیں گے. تو آوارہ لڑکے پھر موبائل اسنیچنگ میں اور ان چیزوں میں لگے ہوئے. پہلے کم از کم ٹک کے کہیں بیٹھ تو جاتے تھے, کرسیاں ڈال کے تھوڑی بیٹھیں گے یہ آوارہ لڑکے. تو گٹروں کے ڈھکن بھی ان کی بہترین جگہ تھی. اب گورنمنٹ نے کراچی میں گٹروں کے ڈھکن بھی کیا کر دیے, ختم. وہ تو ملیریا اگر پھیل رہا ہے تو بھائی اس پہ پہلے اسپرے کرو نا, جو کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں جہاں سے مچھر پیدا ہو رہے ہیں. تو وہ ویکسین بھی اپنی جگہ, ملیریا کا علاج بھی اپنی جگہ, لیکن پہلے اس کو صفائی ستھرائی کا پہلے انتظام ہو. میں نے حضرت سے عرض کیا, آپ بہت بڑے ہیں, میں بہت چھوٹا ہوں, لیکن حضرت کچھ باتیں لاجک کی ہوتی ہیں, وہ کوئی چھوٹا بھی کہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جہیز ہمارے معاشرے میں آیا ہے, یہ ایک نیچر کی بغاوت ہو رہی ہے. اس بغاوت کے رزلٹ کیا ہے جہیز؟ وہ بغاوت یہ ہے کہ مرد میں اللہ نے سیکشول ڈیزائرز عورت سے زیادہ رکھی ہیں. یہ اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو ایک سے زیادہ بیوی چاہیے, اور آپ اس کو حکم دے رہے ہو کہ بیوی کتنی رکھے, بولو 1. نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورتیں پیدا اسی حساب سے ہو رہی ہیں, کیونکہ فطرت کا یہ دعویٰ ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. اس زمین میں نا بڑی مینجمنٹ ہے, ایک نظم ہے, ایک خوبصورت مینجمنٹ کے تحت یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. اسی کے تحت گروتھ ریشو بھی ہوتا ہے. میں نے کہا عورت کا گروتھ ریشو اسی حساب سے ہے جس حساب سے مرد کے دل میں اس کی خواہش ہے. عام طور پہ مرد کی نیچر ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورت کا متلاشی ہوتا ہے. حلال نہیں ہوگا تو طوائف خانوں میں جائے گا, وہ ٹھڑک پوری کرے گا, انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھ کے کچھ بھی کر کے کرے گا. وہ میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں, لیکن نیچر یہی ہے, یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے. اسلام دین فطرت ہے, وہ نیچر کا دوسرا نام ہے. قرآن کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا,
یہ وہ فطرت ہے جس پر میں نے لوگوں کو پیدا کیا. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کیا ہے, بولو نا, وہ نیچر ہی کا دوسرا نام ہے. تو اسلام دین فطرت ہے. اس نے مرد کو زیادہ بیویاں رکھنے کی صرف اجازت نہیں دی ہے بلکہ ترغیب دی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, ان کو فالو کرنا ہے تم نے. ہمارے نبی نے خوراک میں قلت اختیار کی ہے, آپ نے کھایا بہت کم ہے, اور ہم پھوڑتے ڈبل ہیں. کھانے کے بعد میٹھا بھی کھاتے ہیں, حالانکہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت نہیں ہے. ہم پھوڑتے ڈبل ہیں, ہم سارا دن جگالی کرتے ہیں, حالانکہ ہمارے نبی نے بہت کم ہفتے میں 2 روزے آپ کا معمول تھا, ہم نہیں رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قناعت اختیار کی, مگر نکاح کے معاملے میں آپ نے قناعت نہیں کی, زیادہ بیویاں رکھی ہیں. صحابہ میں جتنے بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں جن کا دنیا سے بے رغبتی مشہور تھی, ان کی بیویوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی. حضرت علی, دیکھو ہر صحابی کو اللہ نے خاص وصف عطا فرمایا ہے, ہر ایک کی خاص کوالٹی ہوتی ہے نا. موسیٰ کلیم اللہ تھے, یہ پیغمبر تھے. حضرت نوح علیہ السلام صفی اللہ, اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے لمبی زندگی دی. یوسف علیہ السلام کو بے مثال حسن دے دیا. تو ہر پیغمبر, ہمارے نبی کو سید الانبیاء بنایا. تو اسی طرح ہر صحابی کی بھی ایک الگ کوالٹی ہوتی ہے. حضرت ابو بکر کی کوالٹی نبی کے سب سے قریب, دوستی میں سب سے آگے. حضرت عمر بہادری اور عدالت, انصاف ایسا کہ بس سب ڈرتے تھے, بھائی یہ کسی کوئی اقربا پروری نہیں ہے, اور ڈرتے نہیں تھے, خوف نہیں تھا, حق زبان پہ جاری ہوتا. حضرت عثمان حیا اور غنا, مال اللہ نے بہت دیا. حضرت علی کی جو شہرت ہے وہ زہد فی الدنیا, دنیا سے بے رغبتی. اس میں صحابہ میں حضرت علی سب سے زیادہ بولو مشہور ہیں, دنیا سے بے رغبتی, زہد, اس کو زہد کہتے ہیں, دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں. لیکن حضرت علی کی شادیوں کی تعداد ان 3 صحابہ میں سب سے زیادہ ہے. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ نے ایٹ اے ٹائم 4 بیویاں بھی رکھی, 17-18 باندیاں بھی رکھی, اور آپ کو مزید نکاح بھی چاہتے تھے. لیکن کسی نے کہا کہ آپ ایک زوجہ کو طلاق دے کے مزید شادی کر لیں, فرمایا نہیں, طلاق کو میں پسند نہیں کرتا. اس وجہ سے آپ نے 4 پر قناعت کی کہ بھائی 5 بھی کروں گا تو ایک کو چھوڑنا پڑے گا, اور چھوڑنا اچھا کام نہیں ہے. چلو, یعنی جذبہ اور بھی تھا. تو یہ کیوں, کیا معاذ اللہ یہ عیاش لوگ تھے؟ معاذ اللہ, نقل کفر. ہم زیادہ پرہیزگار ہیں. یہ سمجھتے تھے کہ جس عورت کو اللہ نے پیدا کر دیا نا, اس کو شوہر چاہیے, ہم نہیں کریں گے, وہ مجبور ہو کے یا تو گھر بیٹھے گی یا کسی نااہل سے شادی کرنے پر مجبور ہوگی. نہیں آ رہی بات؟ وہ کسی نااہل سے جو عورت حضرت علی کی زوجہ بنی, میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ چوتھی بن گئی, وہ کامیاب ہے بنسبت کسی ایسے شخص کی پہلی بیوی بننے سے جو حضرت علی کے مقام کا نہیں ہے. تو جب آپ معاشرے میں 4 شادیوں کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ کی 4 ہو نہیں جاتی, کیونکہ اتنی عورتیں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہیں, تو 4 ہر آدمی کر ہی نہیں سکتا. اتنا گروتھ ریشو عورت کا تھوڑی ہے کہ ایک کے مقابلے میں 4 پیدا ہو رہی ہیں. جب آپ 4 کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورت کی جو سپلائی ہے اس کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. نہیں آ رہی بات؟ ڈیمانڈ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا جو گروتھ ریشو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن مرد کی خواہش کیا ہوگی کہ میں 4. تو ہر آدمی نکاح کے پیغامات کثرت سے بھیجے گا, جس کی وجہ سے ہر لڑکی کے لیے مردوں کے رشتے ہول سیل کے حساب سے ہوں گے, بھرمار ہوگی. پھر یہ عورت کا کام ہے کہ وہ یہ سلیکٹ کرے کہ میں نے کس کی چوتھی بننا ہے, کس کی تیسری بننا ہے, کس کی دوسری بننا ہے, کس کی پہلی بننا ہے. وہ بہت سے تیسری چوتھی والوں کو ریجیکٹ کرے گی کہ مجھے مرد وہ چاہیے جو جس کے ساتھ کوئی دوسری بیوی نہ ہو. بہت سی عورتیں کہیں گی نہیں, فلاں کی چوتھی بننا یا تیسری بننا اس کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے. تو یہ آپ کی مرضی پہ نہیں ہے کہ آپ 4 کر لو, ورنہ میں نہیں کر کے بیٹھا ہوتا اب تک. یہ آپ کی مرضی پہ تھوڑی ہے, یہ تو سامنے والی کی مرضی پر ہے کہ وہ آپ کی چوتھی بیوی بننا قبول بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. وہ کیوں کرے گی قبول بھائی؟ وہ کہے گی جب میرے لیے کنواروں کے رشتے موجود ہیں تو میں چوتھی تو دور کی بات, میں دوسری بننے پر بھی
راضی نہیں ہوں, اور اس کو یہ رائٹ ہے وہ نہ بنے. لیکن اگر وہ دوسری پہ آپ پہ آ رہی ہے, اس کا مطلب وہ کسی کنوارے پر آپ کو ترجیح دے رہی ہے, تو اس کا مطلب آپ کے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ کنوارے پر کس کو ترجیح دے رہی ہے, آپ کو. تو یہ اس کے حقوق بڑھ رہے ہیں, اس کے لیے سلیکشن میں آسانی ہو رہی ہے. تو وہ دوسری اسی صورت میں بنے گی, یا تو اس عورت کے اندر کوئی فالٹ ہوگا کہ اس کو پتا ہے مجھے کوئی کنوارا لفٹ نہیں کرا رہا. لفٹ پہ قلقلہ نہیں ہے, میں خود ہی کر رہا ہوں. لفٹ, یہ لفٹ نہیں ہوتا لیکن سمجھانے کے لیے, اس کو قرات کی اصطلاح میں قلقلہ کہتے ہیں. وہ نہیں قاری لوگ پڑھتے حق کو ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, بہت حلق سے نکال رہے ہوتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں 2 3 4 شادیوں کا رواج ہوگا تو بہت سے مرد تو کریں گے ہی نہیں, کیونکہ ان کو دوسری کی حاجت نہیں ہوتی. ہر مرد میں تھوڑی قوت اور طاقت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یار میرے لیے ایک بہت ہے, بڑا آرام سے تمیز سے. ایک صاحب سے میں نے کہا آپ دوسری شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں یار آرام سے تمیز سے آتے ہیں, گھر میں سو جاتے ہیں, اب خام ہمیں ٹینشنوں میں ڈال رہے ہو. تو ٹھیک ہے, کوئی زبردست گن پوائنٹ پہ تھوڑی ہے. بعض لوگوں میں وہ سیکشول ڈیزائر زیادہ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یار ایک کافی ہے ہمارے لیے, بس سکون زندگی گزر رہی ہے, آرام سے تمیز سے آفس جاؤ, تمیز سے گھر آؤ, سو جاؤ. نہ وہ غلط طرف جاتے ہیں, نہ وہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں. لیکن ہر مرد ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر مرد ہوتے ہیں کہ جن میں یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ